جب ہم نماز پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہاں تک؟ کانوں کی لو تک. پھر ہاتھ باندھتے ہیں کہاں پہ؟ ناف کے نیچے. مولانا صاحب یہ مسئلہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو قیامت کو پوچھیں گے نماز پڑھو، یہ تو نہیں پوچھیں گے کیسی پڑھی ہے. تم لڑائیاں لڑ رہے ہو، اور بھائی لوگ پڑھیں جیسی بھی پڑھیں کیا بات ہے، بس پڑھیں جیسی بھی پڑھیں. امت نماز نہیں پڑھ رہی، تمہیں فکر پڑی ہے کہ جی یہ رفع دین کیوں کرتی ہے، تمہیں فکر پڑی ہے کہ آمین اونچی کیوں کہہ رہی ہے. بھائی ہم کہتے ہیں نماز پہ لاؤ. میں نے کہا بہت اچھا، جن کو لے آئے ہو اب ان کا کیا کریں؟ لاؤ نماز پہ، ہم کو منع کرتے ہیں، لیکن جن کو لائے ہو ان کا کیا کریں؟ امت توجہ رکھنا، کفر پہ مر رہی ہے، تم قرآن پڑھا رہے ہو، بھئی مسلمان بناؤ. میں نے کہا بن گیا، اب کیا کریں؟ اب قرآن نہ پڑھائیں اس کو، اب ان کو شریعت نہ پڑھائیں، اب ان کو نماز نہ پڑھائیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. جب ایمان لائے ہو تو مسلمان بھی بنو، سمجھو اسلام کو پڑھو. یہ میری باتیں بہت توجہ سے سمجھنا، یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی نا تو آپ کو شرح صدر ہوگا، بات کھلے گی. یہ بہت لمبی بات ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے. میں جو بات سمجھا رہا ہوں اچھی طرح سمجھو، اپنے مائنڈ کو سیٹ کرو، اپنی الجھنیں ختم کرو. آج لوگ کہتے ہیں بھئی اصل مسئلہ ہے کہ امت نماز پڑھے، اور تم اس پہ لگو جی ایسے پڑھو تو ایسے نہ پڑھو. میں نے کہا نماز پڑھیں اور ٹھیک پڑھیں. جو نماز نہیں پڑھتے ان پر محنت کریں کہ وہ نماز پڑھیں، اور جو نمازی بن گئے ہیں ان پر محنت کریں کہ نماز ٹھیک. بعض باتیں ہر مسجد میں ہوتی ہیں، اس پر آپ کو اعتراض نہیں ہے، اس پر اعتراض نہیں ہو رہا. کیوں؟ میں مستقل اس پر بات کروں گا. ایک ہوتا ہے شریعت کے خلاف ہونا، ایک ہوتا ہے مزاج کے خلاف ہونا. ہم اس پہ نہیں لڑتے جو شریعت کے خلاف، ہم اس پہ لڑتے ہیں جو ہمارے مزاج کے خلاف. مجھے آپ بتاؤ، مسجد کا امام نماز سے پہلے اعلان کرتا ہے اپنے موبائل آف کر دو. کبھی آپ نے کہا جی مولانا صاحب غلط کرتے ہیں؟ بھائی اصل نماز ہے، موبائل کھلا ہو یا بند ہو، بس نماز پڑھنے تو کیا موبائل بند کر دو؟ کبھی غصہ چڑھا آپ کو؟ بھائی صفیں درست کرو. مولانا صاحب اصل نماز ہے، صفیں درست ہوں یا ٹیڑھی ہوں، اصل تو نماز ہی ہے نا. کیا تم نے بحث شروع کر دی صفیں سیدھی کرو؟ تم شکر کرو مسجد میں آئے، صفیں سیدھی کرو. ابھی بچے پیچھے چلے جاؤ. کیا مولانا صاحب آپ نے مسجد کے اندر بحث شروع کر رکھی ہے؟ ابھی امریکہ آئے گا، وہ یہ پوچھا گیا کہ تمہاری صفیں سیدھی تھی ٹیڑھی تھی، اس نے نمازی کو مارنا ہے جیسا بھی ہو. کبھی آپ نے باتیں کی ہیں؟ بولو. اور جب ہم کہتے ہیں بھی نماز پڑھو، سر پہ ٹوپی لو، نماز پڑھو پگڑی باندھو، ننگے سر نماز نہ پڑھو. اب یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، آپ کے مبارک مزاج کے خلاف. یہ کیا بحث شروع کر دی؟ بس شکر کرو مسجد میں آئے ہیں، ننگے سر پڑھو پھر بھی نماز ہے، نہ پڑھو پھر بھی نماز ہے. آج کے دور میں یہ بات چلانی چاہیے لوگ نمازیں پڑھے، اور تم جو پڑھتے ہیں ان کے پیچھے لگے ہو، تمہارے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، پگڑی نہیں ہے. یہ کوئی بات ہے؟ اب دیکھو، یہ جو ہم نے کہا کہ نماز پڑھو اور ٹوپی لے کر پڑھو، یہ شریعت کے خلاف ہے یا تمہارے مزاج کے خلاف ہے؟ یہ بات آپ کے مزاج کے خلاف تھی. شریعت کے خلاف ہو اس پر غصہ نہیں، چونکہ مزاج کے خلاف ہے یہ ہمیں اچھے نہیں لگ رہی. ایک عالم کہتے ہیں موبائل آف کرو، آپ کو غصہ نہیں آتا. صفیں درست کرو، آپ کو غصہ نہیں آتا. بچے پیچھے چلے جاؤ، آپ کو غصہ نہیں آتا. بھائی نماز میں کھانسی زیادہ مت کرو، آپ کو غصہ نہیں آتا. اس کو آپ سن لیں، اور ہم کہتے ہیں ننگے سر نماز نہ پڑھو، اس پر آپ کو غصہ آ جاتا ہے. میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ مولانا صاحب آپ کہتے ہیں نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھو. قیامت کو اللہ پوچھے گا ہاتھ کہاں باندھے تھے؟ اللہ پوچھے گا نماز پڑھی تھی کہ نہیں؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نماز میں قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر اللہ پوچھیں گے نماز پڑھی تھی کہ نہیں؟ اللہ یہ پوچھیں گے کہ تو نے نماز میں قرآن پڑھا تھا یا نہیں؟ اگر ایک ایک چیز پوچھنی ہے تو میں آپ کہتا ہوں بھی آپ
مجھے حدیثیں کھول کے دکھاؤ۔ اللہ پوچھے کہ جب تم نے نماز پڑھی تمہارا منہ کدھر تھا؟ تم نے نماز پڑھی تھی تو کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ تم نے نماز پڑھی تھی تو وضو کیا ہوا تھا؟ تم نے نماز پڑھی تو قرآن تھا؟ نماز پڑھی تو اکیلے یا امام کے پیچھے؟ یہ سارے سوال گنتے جاؤ، پھر حدیثیں نکالتے جاؤ۔ جو باتیں ہماری طبیعت کے موافق ہیں اس پر کوئی عالم تقریر کرے تو ماشاءاللہ بہت پیاری بات سمجھائی، اور جو باتیں ہمارے مزاج کے خلاف ہیں اس پر کوئی تقریر کرے یہ تو فتنہ ہے، فرقہ واریت ہے۔ جو قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا تھوڑی ہی ہے، کیا تم ڈنڈے لے کر مولوی لوگوں پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ میری بات اچھی طرح سمجھنا، قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام سے حساب نہیں ہوگا۔ میں چونکہ آدم علیہ السلام کا نام لے رہا ہوں تو آپ کو اشکال نہ ہو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کا معنی آدم علیہ السلام کے دور میں جو بندے تھے ان سے لے کر قیامت تک آخری آنے والا بندہ، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جن سے حساب لیں گے ایک ایک بندے کا حساب ہوگا، ایک ایک بندے کا حساب ہوگا، ایک ایک بندے کا حساب ہوگا۔ یہ میں کس درد کے ساتھ بات سمجھاؤں؟ کھربوں لوگ انتظار میں، ایک ایک بندہ اس کو لاؤ، حساب کرو اس کا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور حساب کیسے ہوگا؟ بالغ ہونے سے لے کر موت تک۔ کرامن کاتبین نے جو ویڈیو بنائی ہے نا، اس کو ذرا کھول دو، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک حرکت، ایک ایک بندے کی ایک ایک فعل کا حساب ہوگا۔ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا۔ اب مجھے آپ بتاؤ، جب پوری ویڈیو چل کے حساب ہوگا ایک ایک چیز کا، میں ویڈیو صرف آج کے دور میں سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، ایک ایک چیز نامہ اعمال کو کھول دیا جائے گا تو بتاؤ اس میں سوال نہیں ہوگا ایک ایک نماز کا، یہ نماز تیری ہے؟ جی میری ہے۔ منہ تو نے اس طرف کیا ہے؟ جی کیا ہے۔ اس طرف کیوں کیا ہے؟ قبلہ ٹھیک کیوں نہیں تھا؟ بغیر وضو کے کیوں پڑھی ہے؟ طہارت کا خیال کیوں نہیں کیا؟ واجب چھوڑا تھا سجدہ صاحب کیوں نہیں کیا؟ قرآن پڑھنا چاہیے کیوں نہیں پڑھا؟ جنازہ تو نے پڑھا؟ جی میں نے پڑھا۔ پہلی تکبیر کہی تو نے؟ جی۔ ثنا پڑھی؟ آتی نہیں تھی۔ درود پڑھا؟ مجھے یاد نہیں تھا۔ دعا پڑھی ہے؟ یہ سب چیزوں کا حساب ہوگا یا نہیں؟ اب ایک ایک چیز کی حدیثیں تھوڑی دکھائی جاتی ہیں۔ تو جب قیامت کے دن بالغ ہونے سے لے کے وفات تک پوری باتوں کا حساب ہوگا تو ہر چیز کا حساب ہوگا، ہر چیز کا حساب ہوگا، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ اس لیے یہ دماغ تبدیل کرو کہ یہ اس کا تو قبر میں سوال نہیں ہوگا، اس کا تو قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ ایسے تو کل لوگ نمازیں چھوڑ دیں گے کہ جی قبر میں کس حدیث میں آ کے قبر میں فرشتہ پوچھے گا تو نماز پڑھتا تھا یا نہیں؟ جب یہ پوچھے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ اسلام میں نماز نہیں ہے؟ بولیں، اسلام میں داڑھی نہیں ہے؟ اسلام میں شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں ہے؟ اسلام میں آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے؟ اسلام میں سود اور حرام سے بچنا نہیں ہے؟ اس کا کیا معنی کہ اس کا قبر میں حساب نہیں ہوگا؟ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ سمجھنا ضروری ہے کہ دین اسلام کیا ہے۔